حسین مظلوم 2 محرم کو وارد ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑا ہی عجیب یہ منزل ہے کہ ہمارے مولا اپنے پورے خاندان کے ساتھ اپنے اہل حرم کی مدینے سے روانگی پوری مرثیے میں سن لی کہ کس طرح سے سہرا کو ودا کیا۔ کوئی کہیں بھی جاتا ہے نا اپنے بچوں کو چومتا ضرور ہے، حسین نے بھی چوما۔ آپ نے پورا مرثیے میں بہترین مصائب سماعت کیا۔ آئیے اب وہ مصائب سنیے کہ وہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، سواریاں تبدیل کی گئی۔ تھوڑا سا مصائب ہو سکتا ہے طولانی ہو جائے، آرام آرام سے پڑھتا ہوں، گریہ کیجئے گا۔ ارباب عزا، وہ موقع آیا کہ جہاں پر گھوڑے تبدیل کیے گئے، تبدیل، اور وہ آگے نہیں بڑھتے۔ ایک مرتبہ عباس سے کہا، بھیا جاؤ یہاں کے لوگوں کو بلا لے آؤ۔ لوگ آئے۔ اس زمین کا کیا نام ہے؟ اس زمین کا کیا نام ہے؟ مختلف نام بتائے گئے، نینوا، شط فرات، کرب و بلا۔ جیسے ہی کرب و بلا کا نام آیا، ایک مرتبہ حسین نے کہا، اعوذ باللہ من ارض کرب و بلا، میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں ایسی زمین سے جہاں پریشانی بھی ہے اور مصیبتیں بھی ہیں۔ کرب و بلا میں بہت مختصر کرتے ہوئے، حسین نے کہا ہماری سواریوں کو یہی روکا جائے، ہمارے خیمے یہی نصب کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ بلایا، اس زمین کے مالک کو بلایا جائے۔ حسین نے زیادہ قیمت چکا کر اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ایک مرتبہ انہیں ہی ہبہ کر دیا، اور ہبہ کرنے کے بعد کہا کہ سنو میری کچھ شرطیں ہیں تم سے۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے جب ہم شہید ہو جائے تو ہمارے لاشوں کو آ کر دفن کر دے۔ اہتمام حسین کا دیکھیے گا، دفن کر دینا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے جب بھی کوئی ہماری قبر کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے گا نا، اس کو ہماری قبر پر پہنچا دینا۔ صرف پہنچانا نہیں، سنو 3 دن تک اسے 3 دن تک اسے مہمان رکھنا۔ مولا 3 ہی دن آپ نے کیوں کہا؟ 3 دن تک مہمان رکھنا، اسے کبھی بھی بھوک کا احساس نہ ہونے دینا، اسے کبھی بھی پیاس کا احساس نہ ہونا۔ مولا یہ 3 ہی دن کیوں رکھا؟ کہا شاید مولا جواب دے 3 دن اس لیے رکھا ہے تاکہ 3 دن رک کر ہماری 3 دن کی تشنگی کو شرطیں گنا دیا مردوں سے۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ اپنے گھر کی خواتین کو بھیجو۔ اب ایک مرتبہ خواتین آئی، مولا نے خواتین کا پردہ دیکھا تو خواتین سے کہا خدا تمہارے پردوں کو خدا تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ میں نے یہ مصائب پڑھ دیا، خدا تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ کہا سنو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا، ان کو تھوڑا سا غیرت دلانا اور انہیں بھیج دینا۔ جاؤ جاؤ تمہارا بھی کام ہو گیا، جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو۔ ارباب عزا، اب جو بچے آئے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے بچوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھنے کے بعد کہا سنو جب روز عاشورہ ہوگا نا، اپنے اپنے گھروں میں رہنا، اپنے اپنے گھروں میں رہنا۔ کیوں گھروں میں رہنا؟ اس لیے کہ باہر ظالم حملہ کر رہے ہوں گے، باہر تیریں چل رہی ہوں گی، باہر نیزے چل رہے ہوں گے، کہیں تمہارے نیزے تم کو نہ لگ جائے، کہیں تم شہید نہ ہو جاؤ۔ تم اپنے باپ کے پیارے ہو، اپنی ماں کے پیارے ہو، اپنے گھروں میں رہنا۔ اے مولا ارے جیسے وہ اپنے باپ کے پیارے ہیں، اے مولا عاشور کا دن ہوگا آپ کے پیارے ہوں گے،
اے بچوں سنو سنو، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا، اے بچوں تم آنا ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کے، صرف ایک ایک مٹھی۔ ارباب ازا حسین نے 3 خواہش کی تھی کربلا کے میدان میں، حسین نے 3 خواہش کیا۔ پہلی خواہش یہ کیا کہ جب ہمارے لاشیں پڑے ہو انہیں دفن کر دیا جائے۔ دوسری خواہش یہ کیا کہ ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں نہ چھینی جائے۔ تیسری خواہش یہ کیا کہ ہمارے بچوں کو پانی کی کمی نہ ہونے پائے۔ ارباب ازا، ارے بڑے افسوس کی بات، حسین کی یہ تینوں خواہش پوری نہ ہو سکی۔ بعد حسین 3 دن تک حسین کا لاشا پڑا رہا۔ حسین کے بعد بیویوں کے سر سے ردا چھینی گئی، ارے بچوں کو پانی نصیب۔ ارباب ازا، بس آخری منزل کی طرف لے جا رہا ہوں، بس پورا مسائل میں یہی خیمہ گاہ کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت خوش نصیب ہے جو کربلا معلی گئے ہیں اور انہوں نے خیمہ گاہ کی زیارت کیا ہے۔ ارباب ازا، جب میں سب سے پہلی بار 2012 میں گیا تھا، یقین جانیے مجھے اس وقت اتنا نہیں پتا تھا کہ آخر خیمے کہاں ہوں گے۔ مجھے تو اس وقت جوش تھا، بس جیسے ہی خیمے میں وارد ہوا سیدھا جناب امام حسین کے خیمے تک پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے جناب زینب کا خیمہ تھا، اس کے پیچھے علی اکبر کا خیمہ تھا، پھر جناب قاسم کا خیمہ تھا۔ میں نے ایک مرتبہ خادم سے پوچھا مجھے عباس کا خیمہ نظر نہیں آتا، اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑا، کہا تعال تعال یا شیخ، ایک مرتبہ مجھے لے کر آیا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ادھر تو باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ لے جا کر کھڑا کر دیا، کہا یہ جو سب سے پہلا خیمہ دیکھ رہے ہو یہ عباس کا۔ خیمے کو ترتیب آج بھی آپ جائیے، خدا آپ سب کو کربلا معلی کی زیارت سے مشرف کرے۔ آپ جب جائیں گے نا سب سے پہلے عباس کا خیمہ نظر آتا ہے۔ اس کو نقشہ ایسا ہی بنایا گیا تھا کہ سب سے درمیان اور مرکز میں جناب زینب کے خیمے کو رکھا گیا تھا، پھر اس کے بعد بیویوں کے خیمے تھے، اس کے بعد بنی ہاشم کے خیمے تھے، اس کے بعد انصار کے خیمے تھے، اور سب سے پہلا جو خیمہ تھا وہ عباس ابن علی کا خیمہ تھا۔ ارباب ازا، وہی عباس ایک مرتبہ خیمے کے باہر 2 زانو ہو کر اپنے سر کو زانوؤں کے بیچ میں رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ بس یہ آخری منزل اور خود گریہ کیجیے گا، آپ کی زحمت کو ختم کر دوں۔ عباس بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ علی اکبر خیمے سے نکلے، کیا کرنے کے لیے؟ جائزہ لینے کے لیے، چل کر دیکھوں کہ آخر جو لشکر آ رہے ہیں وہ اس کی صف کیسی ہے، وہ کیسے کھڑے ہیں، وہ کتنے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس جائزہ لیتے لیتے عباس نے دیکھا ایک لشکر آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے۔ کس نے دیکھا؟ علی اکبر نے دیکھا۔ عباس کو جا کر نہیں اٹھایا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کھڑے رہے، جیسے ہی وہ لشکر آیا قاسم آگے بڑھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ کہا کیوں خیمے ہٹائے جائیں؟ اس لیے کہ یہاں کے اوپر یزید کے خیمے نصب ہوں گے۔ وہ علی اکبر جو رحمت للعالمین کی شبیہ تھے، ایک مرتبہ علی اکبر کو جلال آتا ہے، اپنی قیام میں تلوار پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی آواز بلند ہوئی عباس کی آنکھ کھلی۔ ابھی علی اکبر کی تلوار نکلنے ہی والی تھی کہ عباس نے خود کو علی اکبر تک پہنچایا اور ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا میرے لال جب تک میں زندہ ہوں تمہیں علی اکبر ارباب ازا 2 قدم چچا کی محبت میں پیچھے ہٹے، چچا کے احترام میں پیچھے ہٹے۔
अब वाला जुमला बर्दाश्त कर पाएंगे। एक मर्तबा अरबाब अज़ा अली अकबर पीछे हटे, अब्बास 2 कदम आगे बढ़े और एक मर्तबा जाके कासिद से कहा, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, वो गुलाम के होते हुए आका से बात कर रहा। अरबाब अज़ा एक मर्तबा का क्या खबर लाए हो? यहाँ से खैमे हटाए जाए। क्यों हटाए जाए? या यजीद का खैमा लगेगा। अरबाब अज़ा अब्बास को जलाल आया। वो मौका याद कीजिए जब हुसैन को जलाल आया था, वलीद के दरबार में अब्बास दरवाजे को लात मार कर आया था। यहाँ अब्बास को जलाल आया, हुसैन के कानों तक खबर पहुंची। हुसैन खैमे के बाहर आए, लेकिन जानते हैं अरबाब अज़ा, खैमे के बाहर आने के बाद हुसैन अब्बास के पास नहीं गए, दौड़ते हुए ज़ैनब के खैमे दौड़ते हुए ज़ैनब के खैमे में गए। ज़ैनब ने भाई को इतनी जल्दी में देखा, कहा भैया क्या खबर है? बस भैया ने सर को झुका कर इतना ही कहा, ऐ बहन अब्बास को जलाल आ गया, ऐ बहन अब्बास को जलाल आ गया है। ऐ बहन, अरे बाबे खैबर उखाड़ना या अली के बस में था। ऐ बहन अब्बास को वापस बुलाना भी बस तेरे बस। एक मर्तबा कहा, भैया परेशान न होइए, फूसा को भेजा, जाओ भैया को बुला कर ले आओ। अब्बास आए और आने के बाद एक मर्तबा कहा, शहजादी क्या बात है, शहजादी क्या बात है? बहन ने कहा, अरे भैया अब्बास यहाँ पर बैठ जाओ, सुनेंगे अरबाब अज़ा, खूब गिरिया कीजिएगा। जानते हैं अरबाब अज़ा, जैसे ही ज़ैनब ने कहा, अरे भैया यहाँ बैठ जाओ, जानते हैं अब्बास ने क्या कहा? एक मर्तबा अब्बास ने कहा, ऐ शहजादी, अम्मा ने ऐसी तरबियत नहीं की, अम्मा ने ऐसी तरबियत नहीं किया था। हमेशा कहा था कि इनका ख्याल रखना, इनका एहतराम करना, लिहाजा मैं नहीं बैठ सकता। कहा था ना मेरी इताअत करना, तो चलो मैं हुक्म देती हूँ, बैठ जाओ। अब्बास बैठे। एक बहन है अरबाब अज़ा, न जाने कितने बरस तक अपने हाथों पर खिलाया है, तारीफ करती है। एक मर्तबा बहन ने अब्बास और जो भाई अब्बास था उसके बालों को पकड़ा, प्यार करना शुरू किया। कहा, है भैया आखिर यहाँ से खैमे क्यों नहीं हटा देते? अरे पानी की ही बात है ना, तुम तो हो पानी लाने के लिए। बड़े अच्छे से समझाया। एक मर्तबा भैया अब्बास ने कहा, ऐ शहजादी आप कहती बस आखिरी जुमला खूब गिरिया कीजिएगा, आप कहती है मैं खैमे को हटा लेता हूँ इसलिए कि मुझे पता है मेरे आका का क्या हुक्म है। लेकिन ऐ बहन अगर मैं यहाँ से खैमा हटा दूंगा ना, लोग मौला हुसैन पर हंसेंगे, लोग मौला हुसैन पर हंसेंगे। एक मर्तबा ज़ैनब ने जलाल के आलम में कहा, ऐ अब्बास अगर तुम्हें तलवार निकालनी है ना, जाओ तलवार निकालो, मैं मना नहीं करती, लेकिन ऐ अब्बास याद रखना मैं अपने बालों को बिखरा दूंगी और बालों को बिखरा कर अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए दुआ करूंगी। अरे जैसे ही अब्बास ने सुना, अरे बहन अरे बालों को परेशान न करना, ये तलवार मैंने फेंक दिया। अरे जिस भाई को बैल का इतना ख्याल, अरे रातू बाशा बेकजावाऊ